جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ ریویژن میں آج ہم باب پنجم سے امہات المؤمنین جو ہیں ام مومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بیٹا یہ ہمارا 5واں چیپٹر جو ہے وہ ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام کے جو دین اسلام کے جو مشہور لوگ ہیں، جن کے بارے میں جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے، جو اسلام کے جن کو اسلام کا جو ہے وہ سرمایہ کہا جاتا ہے، یہ ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ام المؤمنین، امہ بیٹا ماں کو کہا جاتا ہے، مومنین کی ماں، مومنین کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ نکاح کیا، اور آپ کی ہی گود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اور ان کی جو ہے وہ اولاد انہی کی گود سے عطا فرمائی اللہ نے۔ تو بیٹا ہم ان کے پڑھتے ہیں ابتدائی حالات جو ہے حالات زندگی، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا قبیلہ قریش کی، مکہ کا بیٹا آپ کو پتہ ہے قبیلہ تھا قریش، وہاں کی ایک معزز خاتون تھی۔ معزز کہتے ہیں عزت دار، وہ قبیلہ قریش کی ایک عزت دار خاتون تھی، عزت دار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں تھیں، یعنی کہ وہ صورت کے لحاظ سے بھی اور سیرت کے لحاظ سے بھی ایک بہت زیادہ خوبصورت خاتون تھی، کہ صرف دیکھنے میں نہیں، ظاہری طور پر نہیں، بلکہ باطنی طور پر، دلی طور پر ایک وہ بہت معزز اور بہت نیک خاتون تھی۔ لوگوں کے ساتھ ملنے کو اگر دیکھ لیں اس کے لحاظ سے، یا اس کے علاوہ بیٹا انہوں نے ایک سب سے اہم مثال قائم کی کہ اس وقت کا جو زمانہ تھا کہ جب خواتین کو جو ہے کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی ان کو جو ہے ان کا حق نہیں دیتا تھا، اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے جو ہے کاروبار سے منسلک تھی، وہ تجارت جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ تو یہ بیٹا ایک بہت زیادہ ایک مشعل راہ ہے خواتین کے لیے، یا ایک جو ہے ان سے انسپریشن کا ایک مقام ہے کہ وہ خاتون جو اس وقت کے دور میں، اب تو ظاہر سی بات ہے بیٹا آج کا جدید دور ہے، خواتین کو بہت سے ان کے حقوق مل گئے ہیں، بہت سی خواتین جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے ایجوکیشن کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کے دور میں جب دور جہالت تھا، جب بیٹیوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس وقت کے دور میں وہ تجارت کے کاروبار سے منسلک تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب کہ بہت زیادہ شرافت ان میں تھی، بہت زیادہ شریف گھرانے سے وہ تعلق رکھتی تھی، بہت ہی صوم و صلات کی پابند اور بہت نیک خاتون تھی، اور پاکیزگی کی وجہ سے اس سبب وہ پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ طاہرہ بیٹا خدیجہ جو ہے ان کو طاہرہ جو ہے وہ طاہرہ کہتے ہیں پاک ہونا، پاک خاتون، تو ان کو ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عام الفیل سے قریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ عام الفیل بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ عام کہتے ہیں سال کو، الفیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ عام الفیل جب بیٹا مکہ مکرمہ پر، خانہ کعبہ پر جو ہے وہ عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا، کہ جب جو ہے ہاتھیوں کے ذریعے جو ہے وہاں پر ایک شخص نے جو ہے وہ دھاوا بول دیا، اور وہ اس نے مکہ مکرمہ کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اس کو جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی حکمت کے ساتھ جو ہے ان ہاتھیوں پر آسمان سے جو ہے وہ ایسے پرندے جو ہے وہ بھیجے، ان کے ہاتھوں میں، ان کی چونچ میں، ان کے منہ میں، اور ان کے دونوں جو پنجے ہوتے ہیں ان میں ایک ایک جو ہے وہ دیا ہوا تھا، ایک پتھر تھا، اس کو کہتے ہیں وہ آگ سے جو ہے بنا ہوا تھا، اور وہ جہنم کا پتھر اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر پھینکتا، اور ہاتھی جو ہے وہ کھڑا اسی وقت اتنا بڑا دیکھیں ہاتھی، اور چھوٹا سا پتھر جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا اس کے سر میں سے گزرتا ہوا ہاتھی کے سارے جسم سے پار ہوتا ہوا وہ نیچے گر جاتا۔ تو وہ جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے سے قریباً 15 برس پہلے وہ پیدا ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تب خانہ کعبہ کی اس طرح جو ہے وہ حفاظت کی تھی۔
حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، ٹھیک ہے، خویلد بیٹا ان کے والد کا نام تھا، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ، ٹھیک ہے۔ یہ نام بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، شارٹ کویشچن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور MCQs میں، کہ حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے والد جو ہے وہ ایک مالدار اور کامیاب تاجر تھے، وہ بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے تھے اور بہت کاروبار ان کا وسیع تھا، وہ کاروبار کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کامیاب تاجر تھے، اور وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے، لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت و احترام سے ان کا نام پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ تو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچپن سے ہی ایک نیک سیرت اور معاملہ فہم تھی، بیٹا فہم کہتے ہیں سمجھنا، ان کی ہر معاملے کی سمجھ بوجھ رکھنے والی، ہر معاملے کو سمجھ کر ہر مسئلے کو حل کرنے والی، اس طرح کی جو ہے وہ ان کی ذات تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ جو انہوں نے جو ہے ان کے والد جس طرح یہ کام کرتے تھے، انہوں نے جو ہے اپنے والد کے اس کام کو سنبھالا، تجارت کے اس کام کو، اور اس کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا، اور ان کی ذہانت اور دیانت داری کی ہی بدولت، ان کے ذہان وہ اتنی ذہین تھی، اتنی جو ہے وہ نیک خاتون تھی، اور ان کی دیانت داری اور ذہانت کی ہی وجہ سے ان کی تجارت نے خوب ترقی کی، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور ان کا جو سامان تجارت ہے وہ پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا، کہ ان کا اتنا وسیع پیمانے پر ان کی تجارت کا مال جو ہے وہ جاتا تھا کہ جتنا پورا قریش کا مال ایک طرف اور ان کا سامان تجارت ایک طرف، کہ جتنا مال پورا قریش کی طرف سے جاتا تھا اتنا ان اکیلے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ مال جو ہے وہ تجارت کی غرض سے جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں تجارت جو ہے وہ قریش کا ایک معزز پیشہ تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں تجارت جو ہے وہ قریش کا معزز پیشہ تھا، تجارت کرنے کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا کام اور بہت اچھا کاروبار تصور کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کام کی طرف آنا چاہتے تھے، تو بہت اس کو ایک عزت والا پیشہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اپنا مال دوسروں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھی، کہ خود وہ جو ہے حضرت خدیجہ اپنا مال جو ہے وہ تجارت کا لے کر دوسرے ممالک میں نہیں جاتی تھی، بلکہ انہوں نے یہ کام دوسرے مختلف لوگوں سے وہ کرواتی تھی۔ مختلف لوگ جو ہے جیسے کسی کو جو ہے وہ معاوضہ دے دیا، وہ جانے آنے کا جو ہے خرچہ دے دیا، ان کی قیمت دے دی، ان کی محنت کی، لیکن خود وہ جو ہے وہ تجارت کے لیے نہیں جایا کرتی تھی، دوسرے لوگ جو تھے ان کے ہاتھ اپنے مال جو ہے وہ تجارت کا وہ بھیجا کرتی تھی، اور پھر ان کو ان کے کام کا کہ وہ جو مال کو ادھر یا ادھر لے جاتے تھے دوسرے ممالک میں، اس کا معاوضہ وہ عطا کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں پھیلا ہوا تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دیانت، یہ تو بیٹا پتہ ہے کہ اس بات کی گواہی خود کفار مکہ جو ہے وہ دیتے تھے۔ کفار مکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، اسلام کی طرف نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت صادق اور امین ہے۔ صداقت کہتے ہیں سچائی کو، تو وہ سچے تھے، سچائی کا پیکر تھے، کبھی انہوں نے جو ہے ان کی بات میں یا ان کے کسی عمل سے جھوٹ کا شائبہ نہیں ظاہر ہوا تھا، اور وہ دیانت دار تھے کہ ہر کام کی دیانت وہ ادا کرتے تھے، کبھی انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی، اور پورا کام وہ دیانت سے کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت اور دیانت کا چرچا جو ہے وہ پورے مکہ میں پھیلا ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو سامان تجارت ہے وہ لے کر ملک شام جائیں، کہ ملک شام کی طرف جو ہے وہ ان کا مال تجارت لے کر جائیں اور اس کو وہاں پر فروخت کریں، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دگنا معاوضہ دینے کی پیشکش کی، کہ آپ جو ہے اگر اس کام کے لیے جائیں گے، اگر آپ یہ جو سامان تجارت ہے وہ لے کر ملک شام کی طرف جائیں گے، وہاں اس کو فروخت کریں گے، تو آپ کو دگنا معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کو مان گئے اور ان کا مال لے کر ملک شام جو ہے وہ چلے گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا، اس غلام کا نام میسرہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے تجارت کے سلسلے میں، تو ان کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو ہمراہ کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔
تو جو میسرہ ہے اس نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی اور جو دوسرے معاملات کی بہت سی خوبیاں دیکھی، ان کے بہت سے اوصاف دیکھے کہ یہ بہت نیک ہیں، بہت دیانتدار ہیں، ان کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں، بہت نیک جو ہے یہ ہستی ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ میسرہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جو وہ سفر کر رہے تھے، اس میں وہ آپ کے ساتھ تھا۔ تو اس غلام نے، میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے جو معاملات ہیں ان کے بہت سے اوصاف ان کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور سامان کی خرید و فروخت کا سارا حال جو ہے، سارا معاملہ حضرت خدیجہ کو بتایا کہ وہاں پہ کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا ہوا، اس بارے میں ہر چیز جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں ان کو بتائی۔ تو اس سفر سے ان کو اتنا منافع حاصل ہوا کہ اس سے پہلے وہ منافع کبھی بھی حاصل نہیں ہوا تھا، کہ پہلے دوسرے لوگ بھی تجارت کے سلسلے میں ان کا مال لے کر جاتے تھے، لیکن جتنا منافع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ذریعے ان کو پہنچا تجارت کا، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، ان کی بلند کرداری، کہ ان کا جو بلند کردار ہے، ان کی جو دیانت اور صداقت کی جو باتیں ان سے کی، اور ان کی حسن کارکردگی بیٹا کہتے ہیں اچھا کام، حسن کہتے ہیں اچھے کو، اور کارکردگی کہ بہترین کام، کہ جو ان کو کام سونپا گیا تھا اس کو بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ تو اس بارے میں میسرہ نے تمام تفصیلات جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں، جنہیں سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ یہ بیٹا ان کے تجارت کا حال جو ہے وہ ہم نے دیکھا، یہاں ہم نے وہ پڑھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے سلسلے میں جو ہے وہ ملک شام بھیجنے پر انہوں نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے اس بات پر اصرار کیا، ان سے درخواست کی کہ آپ یہ کام کریں، اور کیا کیا کہ ساتھ میں انہیں دگنا معاوضہ پیش کیا کہ اگر آپ جو ہے وہ جائیں گے اس کام کے لیے تو آپ کو دگنا جو ہے معاوضہ دیا جائے گا۔ تو اس سفر میں حضرت خدیجہ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھا۔ تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، ان کے حسن اخلاق کی اور ان کے دوسرے معاملات کی بہت سی جو ہے وہ اچھائیاں، بہت سے بہترین اوصاف جو ہے وہ انہوں نے دیکھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے، ان کی دیانت سے بہت زیادہ خوش ہو گئیں، ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اس کام کا جو ہے، اس خرید و فروخت یا سامان کا جو بھی پورا معاملہ ہوا، جو کچھ وہاں پر ہوا، میسرہ نے اس نے آ کر سارا معاملہ حضرت خدیجہ کو بتایا۔ تو اس سفر سے حضرت خدیجہ کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا فائدہ نہیں حاصل ہوا تھا۔ تو جو میسرہ ہے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، ان کی بلند کرداری اور حسن کارکردگی جو ہے، حسن اخلاق، اس کے بارے میں حضرت خدیجہ کو ساری تفصیلات بتائیں، جسے سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بھی ان کی صداقت اور دیانت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن جب یہ بھی سارا معاملہ جو ہے وہ انہیں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو گئی۔ آگے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ تو انہوں نے، حضرت خدیجہ جو تھیں، انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ، اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کی سہیلی اس کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے شادی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا، کہ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے جو ہے وہ شادی کا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 25 برس تھی، کہ اس وقت جب یہ سارا معاملہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے پڑھایا ہے۔ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا، اور آپ کی عمر اس وقت 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے پڑھایا۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا کہ اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ غار حرا میں نزول وحی کہتے ہیں وحی نازل ہونے کا آغاز، یعنی کہ اس وقت جو ہے 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا عبادت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ اکثر جو ہے وہ تنہائی اختیار فرماتے، لوگوں سے کٹ جاتے، لوگوں سے جو ہے وہ دور ہو جاتے، اور وہ غار حرا میں جو ہے وہ ایک مقام وہاں پر جا کر تنہائی اختیار کر لیتے اور وہاں پر وہ رہنا شروع ہو جاتے، کس وجہ سے؟ عبادت کی نیت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرما دیا، حضرت خدیجہ کو تمام جو معاملات ہیں، تمام تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں بتا دیا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ جو ہے وہ ہانپتے کانپتے بہت زیادہ جو ہے وہ غشی کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور انہیں سارا معاملہ بتایا کہ ان پر کیسے جو ہے وہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غم گسار کہتے ہیں غم میں شریک ہونے والی، تو وہ ان کے غم میں اور وہ شریک ہونے والی تھی، اور ایک حوصلہ مند بیوی کی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور انہوں نے جو انہیں فرمایا کہ آپ ڈری نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اہم کام جو ہے وہ لے رہا ہے، پر وہی نازل کیا، ان کی غم گسائی کی، ان کی مدد کی اور انہیں تسلی دی۔ جی بیٹا آج ہم لیسن اتنا ہی پڑھتے ہیں، اتنا ہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو آپ نے جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے۔ ہم نے بیٹا ان کے حالات و واقعات پڑھے، ان کی ابتدائی زندگی پڑھی کہ وہ جو ہے وہ کیسی خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک معزز قریش قبیلہ قریش کی معزز خاتون تھی، اور پاکیزگی اور شرافت کی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھا، اور آپ عام الفیل سے تقریباً 15 برس پہلے پیدا ہوئی، اور ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، ٹھیک ہے، اور والدہ جو تھی ان کا نام فاطمہ بن زائدہ تھا، اور آپ کے والد جو ہے وہ تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور تجارت میں جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی لی، اور بہت ذہانت سے اس معاملے کو جو ہے وہ انہوں نے حل کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق جو ہے وہ معاوضہ دیا کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا پورے ملک پہ، پورے مکہ میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ جو ہے اس کام کو بڑھائیں۔ یہ ہم نے سارا معاملہ پڑھا، پھر جو ہے وہ ان کے نکاح کا معاملہ، اس کے بارے میں پڑھا کہ کیسے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور ان کو کیسے جو ہے وہ اس کا پیغام بھیجا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قبول فرما لیا اس پیغام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جی بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس میں جس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے، جو چیز آپ دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں بیٹا وہ بتا سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔